الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے. درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنتی سوال کرن گے مجرمہ کولوں کہ تسی کیوں جہنم کے اندر چلے گئے ہو. پہلا جواب لم نکن من المصلین، اسی نماز نہیں پڑھیا کرتے تھے. انسان تین قسم دے. ایک وہ نے جڑے نماز دے پابند نے، انہاں واسطے بڑے انعامات نے. ایک وہ نے جڑے نماز پڑھتے نے لیکن سستی کرتے ہیں. نمازاں پنجو ہی پڑھتے ہیں لیکن مرضی نہ سستی کرتے. انہاں دا معاملہ بڑا عجیب ہے. ایک وہ لوگ نے جڑے نماز پڑھتے ہی نہیں، انہاں دا انجام بہت برا ہے. جڑے نماز پڑھتے ہی نہیں، انہاں دا انجام قرآن و حدیث دی روح دے نال بڑا سنگین ہے. اللہ رب العزت تقریباً 700 مرتبہ نماز دا حکم دیتا قرآن مجید. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو.
قیامت دن فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جدو جنتی جنت کے اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جان گے، آپس کے اندر ایک دوسرے نال گفتگو کرن گے، سوال کرن گے جنتی جہنمیاں دے کولو او کی وجہ بنی تسی جہنم کے اندر کیوں چلے گئے ہو؟ ما سلککم فی سقر، او تھوڑا جرم کی ہے، او تسی کی کرتے رہے ہو، تسی جہنم دے اندر کیوں چلے گئے ہو، تھوڑا ٹھکانہ جہنم کیوں بنا دیتا گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، او پہلا جواب دیں گے لم نک من المصلین، اسی نماز نہیں پڑھیا کرتے، اسی بے نمازی سی، بے نمازی سی، اس وجہ تو اللہ رب العزت نے سانو جہنم دے اندر سٹ دیتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت کی عدالت لگی ہوئے گی، نامہ اعمال پیش کیتے جان گے، اللہ رب العزت لوگاں دے کولوں سوال کرن گے۔ جدو سوال دی نشست شروع ہو جائے گی، سوال و جواب شروع ہون گے، سب تو پہلا سوال کیتا جائے گا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب تو پہلا سوال کیتا جائے گا قیامت دن نماز کے متعلق ہوئے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ صَلُحَتْ قَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر اس سوال کے اندر ایک کامیاب ہو گیا، اس نے صحیح جواب دے دیتا، ایک نماز کا پابند ہویا، قد افلح و انجح، ایک کامیاب ہو جائے گا۔ اس نو نجات مل جائے گی، یہ سرخرو ہو جائے گا۔ جیڑا اس دے اندر ناکام ہو گیا، وَإِنْ فَسَدَتْ، جس کا سوال جس کا جواب فاسد چلا گیا، جس نے بے نمازی اندر زندگی گزار دیتی، جس نے نماز کی طرف توجہ کیتی نہیں، وَإِنْ فَسَدَتْ قَدْ خَابَ وَخَسِرَ، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس نے نقصان ہی اٹھا لیا، وہ خسارے اندر ہی چلا گیا۔ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، جہنمی جہنم کے اندر جان گے تے پہلا جواب دین گیا سی بے نمازی سی، تے سب تو پہلا سوال بھی نماز کے متعلق ہوئے گا۔ جیڑا کامیاب ہوئے گا وہ جنتی ہے، جیڑا اس سوال کے اندر ناکام ہو گیا وقت خواب و خاسرہ ہوتا، سب کچھ ہی تباہ۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى۔ اذان سن رہا ہے، اذان دی آواز کنا دے اندر جا رہی ہے، فلا صدق، وہ دی تصدیق نہیں کر رہا ہے، اذان دی آواز سن رہا ہے لیکن تصدیق نہیں کر رہا۔ ولا صلی، نہ اذان کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔ ولیکن کذب وتولی، جھٹلاتا ہی رہا، منہ پھیرتا ہی رہا۔ اگر کہہ دیتا جائے آؤ یار نماز پڑھن چلیے، تسی چلے جاؤ اسی پڑھ لواں گے، منہ ہی پھیردا رہا، مسجد کے اندروں منہ ہی پھیردا رہا۔ فلا صدق ولا صلی، نہ اذان کی تصدیق کی تھی نہ نماز کی پابندی کی تھی، ولیکن کذب وتولی، جھٹلاتا ہی رہا، منہ پھیردا ہی رہا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، بڑیاں خواہشاں لے کے اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے، بڑیاں چاہتا، بڑیاں خواہشاں، بڑیاں اونچیاں اونچیاں سوچاں تے تما لے کے آ رہا ہے۔ نہ نماز دی فکر نہ اذان دی فکر، تما بڑی، دنیا دی لالچ بڑی ہے۔
جس طرف ہو جائے میں دنیا کما لواں، نماز دی پابندی کوئی نہیں، اذان دی تصدیق کوئی نہیں، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ اے بندے واسطے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ اس بندے نے اپنا ستیہ ناش کر لیا، اے دی دنیا کی آخرت دونوں ہی برباد ہو جان گیا۔ نماز اتنا چھوڑنا اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے متعلق 4 دفعہ ہلاکت لفظ استعمال، کسی گناہ کے اتنے سخت لفظ استعمال نہیں۔ ساڑھے چوری ہو جائے، بے حیائی ہو جائے، اس کو اسی بڑے جرم سمجھتے ہیں۔ نماز اسی چھڑ لئیے، اذان کی تصدیق نہیں، یہ ساڑھے اندر کوئی اتنا بڑا جرم نہیں۔ اس زنا تو، چوری ڈکیتی تو بڑا اور سنگین جرم نماز چھڑنا۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ جس نے اذان کی تصدیق نہیں کی تھی، نماز کی پابندی نہیں کی تھی، دنیا کی لالچ کے تما دے اندر مبتلا رہا، اولا لک فاولا، ایدے واسطے ہلاکت، ایدے واسطے بربادی، ثم اولا لک فاولا، اور پھر ایدہ ستیہ ناس ہو گیا، انہیں اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، قیامت کا دن ہوئے گا، سب تو پہلا سوال جو کیتا جائے گا نماز سے متعلق ہوئے گا۔ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان تے کفر دے درمیان، اسلام تے کفر دے درمیان، مسلمان تے کافر دے درمیان اور مشرک دے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ جڑا نماز کی پابندی کرتا ہوئے گا وہ مسلمان کہلائے گا، جڑا نماز کا پابند نہیں ہوئے گا وہ مشرک تے کافر کہلائے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز نو چھاڑ دیتا اس نے کفر کیتا ہے۔ جتنا بھی بندہ بیمار ہوئے، جتنا بھی بیمار ہوئے، کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اس نو لیٹ کے پڑھنا حکم ہے، اشارے کے نال پڑھے، لیکن نماز کی چھوٹ نہیں۔ ہاں جس کا دماغ ہی کام نہ کرے انہوں پتہ ہی نہیں نماز کی شے، پاگل ہے، یا اتنا بیمار ہو گیا، او دا حافظہ اتنا کمزور ہو گیا انہوں پتہ ہی نہیں کی کرنا کی نہیں۔ وہ دے واسطے گنجائش ہے، اور جس طرح دا اپنے اس بیماری تو پہلے عمل کرتا سی، اللہ رب العزت نامہ اعمال اسے انداز نہ لکھتا۔ مسلمان کے کافر کے درمیان فرق کرنا لئے اگر کوئی چیز ہے وہ نماز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جنہیں جان بوجھ کے ایک نماز نو چھڑ دیتا انہیں کفر کیتا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا پائی ہے، مسلمان مسلمان دا پائی کدو بنے گا؟ فَإِن تَابُوا، جدو اپنے گناہوں کو معافیہ مانگ لے گا، گناہوں تو توبہ کر لے گا، اپنے کفر تو توبہ کر لے گا، اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ کرن تو بعد پھر وہ عمل کرے گا، نماز کی پابندی ہوئے گی، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کرے گا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ دین کے اندر تھوڑا بھائی ہوئے گا۔
پھر المسلم واخو المسلم ہو، نماز دا پابند ہوئے، زکات دی ادائیگی دا پابند ہوئے، فاخوانکم فی الدین، پھر دین دے اندر تھوڑا پائے۔ بے نمازی دی مجلس اختیار ہی نہ کرو، بے نمازی تو دور رہو۔ ہو سکتا تھوڑے دور رہن دے نال انہوں احساس ہو جائے، نماز کا پابند بن جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جدو انہاں نوں کہا جاندا رکوع کرو، نماز دی پابندی کرو، نماز پڑھن والے دے نال نماز پڑھو، رکوع کرن والے دے نال رکوع کرو، لا یرکعون، رکوع نہیں کریا کرتے سی، ویل یومئذ للمکذبین، کوئی نہ واسطے ہلاکت ہے اس دن جڑے اس نماز نو جھٹلاندے رہے، اس تو دور بھجدے رہے، اس تو منہ پھیردے رہے، انہاں واسطے ہلاکت ہوئے گی کل قیامت دے دن۔ ویل ہے، جہنم دی واٹی ہے نہ لوگوں جڑے بے نماز، جڑے نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں، انہوں کا حکم وہ انشاءاللہ پھر جمعے اندر بیان کریں گے۔ جڑے نماز پڑھتے ہی نہیں انہوں کا انجام ہوئے گا، نماز نہ پڑھن کی وجہ تو اللہ رب العزت انہاں نوں جہنم کے اندر سٹ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، اوصانی خلیلی، مینوں میرے دوست نے وصیت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، کس چیز دی؟ اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں بنانا، اللہ نو شرک گوارا نہیں ہے، اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں بنانا۔ ان قطعتا او حرقتا، تھانوں کٹ دیتا جائے، تھانوں جلا دیتا جائے، لیکن اللہ دے نال شرک نو گوارا نہیں کرنا، اللہ بھی گوارا نہیں کرنا، تسی بھی گوارا نہیں کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وَلَا تَتْرُكُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، دوسرا کام، تسی جان بوجھ کے فرضی نماز نہیں چھڑنی، فرضی نماز نہیں چھڑنی، مسجد اندر آ نہیں ہو رہا، چل نہیں ہو رہا، گھر کے اندر پڑھ لو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جا رہی، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، تکلیف اتنی زیادہ ہے وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، نماز بھی چھوٹ نہیں ہے، جس حالت کے اندر بھی نماز کی پابندی ہے۔ اوصانی خلیلی، میرے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں وصیت فرمائی کہ اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں کرنا، نماز فرضی ہوئے ہو چھڑنی نہیں ہے، تسی سفر اندر ہو، تسی حضر اندر ہو، تسی بیمار ہو یا تندرست ہو۔ فمن ترکہا متعمدا فقط باریت منہ الذمہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جنہیں ایک نماز جان بوجھ کے چھڑ دیتی، ایک فرضی نماز جان بوجھ کے چھڑ دیتی، فقط باریت منہ الذمہ، کہ اللہ رب العزت دا ذمہ اس بندے دے تو اٹھ جاتا ہے، پھر اللہ دے ذمہ داریاں ختم ہو جاندیاں نے، اللہ دے تو لا تعلق ہو جاتا ہے، اللہ دے نال اے دا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ دا اے دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حافظ علیہا، جس نے اس نماز کی حفاظت کی تھی، نماز کی پابندی کی تھی، نماز نو دے وقت ادا کیتا، کانت لہو نورا و برہان و نجات، او دے واسطے، او دی نجات واسطے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ نماز دا پابند ہویا کرتا سی۔ اللہ رب دے واسطے نور پیدا کر دیں گے، اے دے نجات دا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور جس بندے نے ولم یحافظ، اس نماز دی حفاظت نہ کی تھی، ایدی پابندی نہ کی تھی، نماز نہ ادا کی تھی، لم یکن لہو برہان ولا نور ولا نجات، نہ دے واسطے کوئی نجات کی دلیل ہوئے گی، نہ دے واسطے کوئی نور ہوئے گا، نہ وہ تو کامیابی ملے گی۔ وَقَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، قیامت دن او بندہ ما قارون و حامان و فرعون، او فرعون دے نال کھڑا ہوئے گا، فرعون دے صف اندر ہوئے گا، حامان دے صف اندر ہوئے گا، قارون دے صف اندر ہوئے گا۔ جس صف دے اندر اللہ دا باغی کھڑا ہوئے گا، جڑا اپنے آپ نو انا ربکم الاعلی کیا کرتا کہ میں سب تو بڑا رب ہاں، جس صف دے اندر وہ فرعون کھڑے گا، جس صف دے اندر حامان تے قارون کھڑے گا، اے بے نمازی بھی اونا دی صف دے اندر کھڑا ہوئے گا۔ اس تو بڑی بدبختی تے ضلالت اور کی ہو سکتی ہے، ذلت کی ہو سکتی ہے کہ اللہ دے دشمن دی صف دے اندر کھڑا ہوئے گا۔ اسی سستی کر لینے نماز، جنیاں پڑھو گیا پڑھ لیا، جڑی رہ گئی رہ گئی۔ اللہ رب العزت نے 5 فرض کی، ساڑھے کو جی اختیار ہے 3 پڑھ لیں گے۔ یا سی صبح فجر بھی پڑھ کے اپنے کام جو چلیں گے، یہ اختیار ہے کہ صرف فجر بھی پڑھا گے بس۔ بے نمازی اللہ دا سب تو بڑا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بندے ہوتے بڑا غصہ آتا۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اس اللہ کی طرف رجوع کرنا لے، اودے کو لو ڈر دینے اور نماز دی پابندی کر دینے، نماز قائم کرو، اودے تو ڈرو۔ منیبین الیہ اودی طرف رجوع کرنا لے، واتقوا اودے کو لو ڈرو، واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکہ وچوں نہ ہو جانا۔ جڑا نماز دا پابند ہوئے گا وہ مواحد ہوئے گا، جڑا بے نمازی ہوئے گا وہ مشرک تے کافر ہوئے گا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْكَافِرِينَ، دوسرے مقام ہوتے اللہ رب نے فرمایا نماز دی پابندی کرو، کافرہ بھی چونا ہو جائے گا۔ بے نمازی اے بندہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، بے نمازی اللہ کو پسند نہیں۔ نماز اللہ کے رسول کو اتنی محبوب ہے، اتنی پیاری ہے کہ اللہ رب العزت بھی سب تو پہلے اگر حساب لیں گے، سوال کریں گے نماز کو۔ رسول اللہ کو اتنی پیاری، اتنی محبت نماز دے نال کہ آپ کی زندگی دے آخری لمحات نے آپ وصیت کر رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ،
لوگوں نماز کی پابندی کرو، لوگوں نماز کی پابندی کرو۔ زندگی ریاض کی لمحات کے اندر بھی آپ علیہ السلام نماز کی پابندی نہ ہو۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے، اللہ رب العزت سانو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ رب العزت جو سستیاں، جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ رب العزت درگزر فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندے اندر ساڈا شامل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔